جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ نکاح کرنے والا غریب ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنا دے گا. یعنی غربت کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو. اب آپ بتاؤ، جب غریب آدمی کو نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ نسل بڑھانا. تو غریب آدمی کو گویا نسل کا حکم دیا جا رہا ہے نا. اس زمانے میں تو حمل روکنے کی یہ تدبیریں تھوڑی جاتی تھیں. نکاح کا مطلب ہی کیا ہے کہ بھائی اب اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فقیر ہو تو اس بات کا خوف مت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ تو شادی کے بعد غنی نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے ویسے کے ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پہلے سے بھی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح سے مال میں برکت ہوگی. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ برکت نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے. یہ نکاح نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا. یہ اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا. تو قرآن کی صاف آیت ہے کہ نکاح سے کیا ہوتی ہے؟ برکت. اور میں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اخبار کا ٹکڑا، اس کا حوالہ اپنی کتاب میں شائع کیا ہے. اوہایو یونیورسٹی ہے یا پتہ نہیں کچھ اور پروناؤنسیشن ہے اس کی. اس یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی کہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں امریکہ میں، یو کے میں، اور جتنے طلاق یافتہ ہیں، تو شادی شدہ لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے، طلاق یافتہ کے پاس کم ہے. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے، یہ امریکہ کی رپورٹ ہے ان کے ماہرین کی، نکاح سے مال میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کی لاجک نہیں پتا، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ طلاق دینے والوں کے مال میں برکت ختم ہوتی ہے اور نکاح کرنے والوں کے مال میں برکت بڑھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت ہے نا کہ نکاح کرو اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا، اس آیت کی روشنی میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا قول ہے عجیبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح، مجھے تعجب ہوتا ہے جو دولت نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے کسی اور چیز میں وعدہ نہیں کیا، اللہ نے نکاح پہ کیا کیا ہے؟ غنا کا وعدہ کیا ہے. فرمایا مجھے حیران ہوتا ہے کہ نکاح غنا کے لیے نکاح نہیں کر رہا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی حضرت عمر فرماتے ہیں، غامدی صاحب حضرت عمر کے دور میں ہوتے اور پھر حضرت عمر کو جا کے وہ وہی گنتیاں سکھا رہے ہوتے جو ہمیں سکھا رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حضرت عمر مانتے. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ نکاح نہیں کر رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کر کے بعض لوگ اور غریب ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ کی قدرت ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا، لیکن اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نوالا چھین لیتا ہے. قحط بھی پڑتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو کیا ہمیشہ دیتا ہے؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے، کبھی نہیں بھی دیتا. ٹھیک ہے نا، اللہ بتانے کے لیے. تو دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کیا ہمیشہ کرتا ہے؟ بعض دفعہ مانگتے رہو نہیں ہوتی، یا کسی اور انداز سے قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کا لا اور ضابطے کو فالو کرنے کا حکم ہے. اور ضابطہ اور لا یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو رزق کون دے گا؟ اللہ. نہیں دے تو پھر اس کی ایک حکمت ہے، مسلط ہے، لا ہے. تو لا کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کی آمدن کم ہے، اس نیت سے آپ نے اگر نسل روکی تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے. اور اس دور میں نبی تو اس دور میں کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور آپ اس دور میں کہہ رہے ہو جب 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں لوگ، سٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اس قانون سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ مالدار. جن کے پاس سب سے زیادہ کھلانے کے لیے بچوں کو روٹی ہے ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ ہوس، دولت آتی ہے تو ہوس بھی ساتھ میں. تو باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری پینٹ سے پیسے نکل کے بچوں پہ خرچ ہوں. وہ کہتا ہے ایک آدھ بچہ ہوگا، نسل بس باقی رہے گی میری، باقی اس میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوس ہے، یہ لالچ ہے جس نے انسان کو یہاں تک مجبور کیا. اور رہا مسئلہ صحت کا، تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے، نسل بڑھانے سے نہیں ہوتی. کیونکہ بایولوجی کا یہ لا ہے. میں نے ڈاکٹروں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی. یو کے وہ ڈاکٹر جو نوبل انعام یافتہ ہیں،
وہ کہتے ہیں عورت کے نسل روکنے میں بڑھاپا جلدی آئے گا, نسل بڑھانے میں نہیں آتا, کیونکہ اس کی نیچر ہے نا. ارے باڈی کا جو کام نیچر نے باڈی کے ذمہ لگایا ہے, باڈی وہ کام کرے گی تو خراب ہوگی یا صحیح ہوگی؟ دانتوں کا کام ہے چبانا, چھوڑ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے نا. ہاتھوں کا کام ہے وزن اٹھانا, وزن اٹھانا چھوڑ دیں گے تو ہاتھ طاقتور ہو جائیں گے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ چلنا. اب آپ کہیں یار اتنا نہیں چلنا چاہیے, اتنا نہیں چلنا چاہیے, کیا چلنے کے لیے ہم چلنے کی مشین ہے کیا ٹانگیں؟ او بھائی جتنا چلو گے اتنا اچھا, پھر ریسٹ بھی ہو. پہلے تو 20-20 کلومیٹر لوگ چلتے تھے, 10-10 کلومیٹر چلتے تھے, وہ زیادہ ان کے گھٹنے, اب دیکھو چلتے نہیں ہیں. آدھی تو نمازی کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, چلنا چھوڑ دیا انہوں نے. بائکوں پہ جا رہے ہیں, جہازوں میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, چلنا چھوڑ دیا تو گھٹنے کیا بولو بھائی ختم, کیونکہ ٹانگوں کا جو کام تھا وہ ٹانگوں سے لیا نہیں جا رہا. تو یاد رکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے, مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ قدرت نے عورت کو جو پیدا کیا اس کے ذمہ جو کام لگائے ہیں ان کاموں میں سے بہت بڑا کام نسل بڑھانا ہے. اگر وہ اپنی وہ باڈی اس کی بچے پیدا کرتی رہے گی تو وہ صحیح رہے گی, صحت رہے گی, دیر تک بوڑھی ہوگی, دیر سے بوڑھی. دیکھو نا پہلے 90 سال کی نانیاں دادیاں, وہ تو نسل روکنا جانتی ہی نہیں تھی. روکے گی تو, کیونکہ روکنا آسان تھوڑی ہے, یا تو ٹیبلٹ کھانی پڑے گی اس کو یا اور مصنوعی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے, اور پھر چند سال وقفے کے بعد دوبارہ بچہ پیدا ہونا اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب فطرت سے باغی قومیں ہیں, یہ ہمیں نیچر سے ہٹا کے ہمارا خاندانی نظام تباہ کر رہی ہیں, گھروں کی رونقیں چھین رہی ہیں. ماؤں کا بڑھاپے میں سہارا یہ اولادیں بنتی ہیں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. 40-45 سال تک عورت کی ولادت ہوتی ہے, اس کے بعد تو بھائی تمہاری اولاد اور یہ سارے ایک دم تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پالیں گی؟ اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو اکٹھے پیدا ہو گئے برساتی مینڈکوں کی طرح. وہ جب 8واں پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ ماں کے کاموں میں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, باپ کے کاموں میں وہ کما کے کھلانے والے بن جاتے ہیں. بہت سے مائیں بیٹیوں کے ہاتھ بٹانے والی بن جاتی ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. انہوں نے ہماری عورتوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. طلاقوں کی کتنا ریشو بڑھ گیا ہے. آج اسی پہ بات ہو رہی تھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے خواتین کا, اس کے بعد وہ فارغ, کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام اب ہے نہیں. اب لگ گئی ہیں کس پہ؟ فیس بک اور واٹس ایپ. اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بھی کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ کمزور. بچے تو ایلفی کا کام کرتے ہیں, جتنا زیادہ ہوں گے میاں بیوی ایک ان کی خاطر جڑے رہیں گے. آدمی کہے گا اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گا, عورت کہے گی اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں. تو وہ فیملی سسٹم بھی کیا ہو گیا؟ کمزور. طلاق, دھڑا دھڑ طلاقوں کا ریشو. 2 بچے ہوتے ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں, عورت لے کے بھاگ گئی, کہہ رہی چلو 2 ہو گئے, تھوڑے بڑے ہو گئے, ابھی میں اکیلی بھی سنبھال سکتی ہوں, میاں کی ضرورت نہیں ہے. یا میاں لے کے بھاگ گیا. پہلے کہاں لے کے بھاگتے بھائی؟ گھر ہے, پورا بھرا ہوا گھر ہے, داماد ہیں, بہویں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, تو اب وہ تو ملنا ہی ہے انہوں نے آپس میں, میاں بیوی نے, الگ نہیں ہو سکتے وہ. سارا خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یورپ کا جو کلچر ہے وہ خود برباد ہو گیا. آپ کو پتہ ہے فرانس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی وہاں کے ماہرین نے کہ جب سے گوروں میں فیملی پلاننگ آیا ہے کتے پالنے کا رواج بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ محبت کے لیے وہ ترس رہے ہیں. انسانوں سے اب ان کو محبت نہیں مل رہی ہے ہی نہیں, انسان گھروں سے انسان شارٹ ہو گئے. تو ترس کس کے لیے؟ کتے پال پال کے. یہ فیملی پلاننگ کے بعد آیا کتوں کا رواج ان میں. تو تم بھی یہ چاہتے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, اس کی جگہ کتے گھر میں لا کے رکھ لو. اگر یہ چاہتے ہو تو غامدی صاحب کی تحقیقات سے آپ متاثر ہو, عمل کرو. ہوتا ہے تو فوری دوبارہ پریگننسی نہیں ہوتی, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جو بہت صحت مند ہوگی اس کو تو پریگننسی ہوگی, ورنہ جب تک فیڈ کرا رہی ہے اس کو پریگننسی ہوتی نہیں ہے. تو قدرتی وقفہ جو عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ خدا کی طرف سے پہلے سے ایسے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آج سے تھوڑی, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وقت کون سے ڈاکٹر تھے؟ تو جو چیزیں انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں پر قدرت نے نہیں چھوڑی, وہ خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہوتا ہے تو بسا اوقات ایک عورت کے پیٹ میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں اکٹھے. تو آپ بتاؤ 2 بچے ایک عورت اپنے بطن سے جن سکتی ہے آدھے گھنٹے کے وقفے سے, تو 1.5-2 سال کے وقفے سے 2 بچے نہیں جن سکتی, اس میں کیا مر جائے گی وہ؟ اتنی طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں اگر کسی عورت کی صحت واقعی خراب ہو رہی ہے, بعض مستثنا بھی ہوتی ہیں واقعی کمزور ہو رہی ہیں, تو اس بیس پہ ان میں گیپ کیا جا سکتا ہے.
بھئی صحت خراب ہو رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے, واقعی کوئی مسئلہ ہے. عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر واقعی مسئلہ ہے تو گیپ کیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس عمل سے عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے یا وہ جناب تباہ ہو جاتی ہیں, یہ غلط ہے. فٹنس کے لیے, عورت کو جوان رہنے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ قدرت کی طرف سے اس کا نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے.